السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے۔ کہ کوئی بھی عبادت ہو اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ریاکاری کی عبادت کو، ریاکاری کے عمل کو پسند نہیں کرتا۔ پہلے تو ہم یہ دیکھتے تھے کہ لوگ شادی بیاہ میں ریاکاری کرتے ہیں، دکھاوا کرتے کہ ہم نے اپنے بچے کی شادی میں اتنا خرچہ کیا، اتنے لاکھ کا ٹینٹ لگایا، اتنے لاکھ روپیہ خرچ کر کے ہم نے اپنے بچے کی شادی کی، دکھاوا کرتے ہیں۔ آج لوگ قربانی میں بھی کرتے ہیں، ہم نے اتنا مہنگا جانور لایا، ہم نے 1 لاکھ روپے کا جانور خریدا، کوئی کہتا ہم نے 2 لاکھ کا خریدا، کوئی کہتا 3 لاکھ کا خریدا۔ میرے بھائی، اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ تو نے کتنے لاکھ روپے کا جانور لایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ تم نے کس لیے یہ جانور لایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اگر تم نے لایا ہے تو پھر دوسروں کو قیمت بتانے کی کیا ضرورت ہے، دوسروں کو کہنے کی کیا ضرورت، ہم نے اتنے کے لایا، اتنے کے لایا، اتنے کے لایا۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ ریاکاری کو پسند نہیں کرتا۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل میدان محشر قائم ہوگا، فرشتے ایک بندے کو رب کی بارگاہ پیش کریں گے، اس نے اتنی نیکیاں کی۔ اللہ ارشاد فرمائے، فرشتے تجھے تو اس کی نیکی پہ نظر ہے کہ اس نے نیکی کی، تو نے لکھ دیا، لیکن اس نے جو کیا ہے وہ میری رضا کے لیے نہیں کیا، لہذا اس سے گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ حضرات گرامی، آج دیکھا یہ گیا ہے کہ بہت سے جانوروں کے پیٹھ پر اللہ یا محمد لکھا ہوتا ہے، اسے بہت مہنگے داموں میں جانور کو بیچتے ہیں، 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ، اس کے بعد خوب نمائش کرتے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے کیمیکل کے ذریعے جانور کے پیٹھ پر اللہ لکھنا شروع کر دیا، محمد لکھنا شروع کر دیا۔ حضرات ذرا سوچیں تو صحیح، وہ جانور کبھی پیشاب میں بیٹھتا ہے، کبھی ناپاکی میں بیٹھتا ہے، اس کو تم کیمیکل کے ذریعے اللہ اور محمد کا نام اس کی پیٹھ پہ لکھتے ہو، اس لیے کہ تاکہ جانور مہنگا بک جائے۔ حضرات، اس کے بعد 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ تک ایک جانور جو ہے صرف نام محمد یا اللہ لکھنے کی وجہ سے اس کو بیچتے ہیں، لوگ خریدتے بھی ہیں۔ تو جس جانور کی پیٹھ پر اللہ یا محمد لکھا ہو، جانور کو 20 25 لاکھ میں لوگ خریدتے ہیں، مگر جو حافظ قرآن کے سینے میں پورا قرآن موجود ہے، پورا قرآن ہے، اس حافظ قرآن کو 10 15 20 ہزار روپے مہینے کی تنخواہ دینے کے لیے قوم تیار نہیں ہوتی۔ جس کے سینے پورا قرآن ہے، اللہ بھی اسی کے سینے میں ہے، محمد بھی اسی کے سینے میں لکھا ہوا ہے، قرآن پاک کی ایک آیتوں کو اس نے حفظ کیا، اس کے سینے پہ موجود ہے، اس کے باوجود ہم اسے 5 سے 10 ہزار روپیہ تنخواہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تم مجھے بتاؤ اس قوم کا حال کیا ہوگا جو 20 سے 25 لاکھ میں ایک جانور، ایک بکرا خریدنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، مگر حافظ قرآن کو 10 ہزار روپیہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اے مسلمانوں، یاد رکھو، یہی حافظ قرآن ہے، یہ عالم دین ہے، تیرے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، تیرے اعمال کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر تو بے نمازی ہے تو تجھے نمازی بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تجھے اپنے گھروں سے اٹھا کر مسجد میں سجدہ کرنے کے لیے لاتے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو تیرے لیے اچھائی کی دعوت دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، تمہاری اصلاح کرتے ہیں، تمہارے بچوں کی اصلاح کرتے ہیں۔ جب تم پیدا ہوتے ہو تو سب سے پہلے اذان دینے والا حافظ قرآن ہے، جب تم شادی کرتے ہو تو نکاح پڑھانے والا حافظ قرآن ہے، جب تم اس دنیا سے جاتے ہو تو نماز جنازہ پڑھانے والا حافظ قرآن علماء دین ہے۔ اس لیے ان کی قدر کریں، ان سے محبت کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے کسی باعمل عالم کا چہرہ دیکھا گویا اس نے میرا چہرہ دیکھا۔ آقا فرماتے ہیں کوئی اگر کسی عالم کے ساتھ ایک لقمہ کھانا کھایا گویا اس نے میرے ساتھ کھانا کھایا۔ اے حضرات گرامی، ہر کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔